میرے پاکستانیوں، وہاں جدھر نفرت تھی پاکستان سے 1971 میں، کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے، انصاف نہیں کر رہے تھے، 50,000 لوگوں کا سٹیڈیم ایک ہی نعرہ مارا تھا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ہوٹل سے جدھر ہمارا ہوٹل تھا اور جدھر سٹیڈیم تھا، سٹیڈیم سے ہوٹل تک لوگ سڑکوں پہ لائنوں پہ کھڑے ہوئے تھے، پاکستان زندہ باد۔ تو میں نے تب مجھے پتا چلا یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا۔ اب وہی کرنے جا رہے ہیں، سب سے بڑی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس کے لیڈر کو قتل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چوروں کا ٹولہ اوپر جو بٹھا دیا ہے، ہم بھیڑ بکریاں مان نہیں رہے ان کو، اس لیے قتل کرو اس کو، جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، تاکہ اگر عمران چلا جائے گا تو پارٹی تتر بتر ہو جائے گی۔ جو پارٹی فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے وہ تو صرف تحریک انصاف ہے۔ ملٹری، اگر ملٹری اب ملک کو اکٹھا رکھ سکے تو ایسٹ پاکستان نہ ٹوٹتا۔ پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں، ملٹری مدد کرتی ہے۔ یہ الٹا جا رہا ہے، یہ پھر کوئی تاریخ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ کیا ہوگا؟ مجھے پتا تھا جس دن میں نکل رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ آج یا کل انہوں نے میرے پہ کوئی واردات کری ہے، کیونکہ مجھے پوری میسج آئی کہ جناب یہ انہوں نے اب مجھے کہا کینسل کر دیں، اب نہ جائیں، انہوں نے مار دینا آپ کو۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی کریں گے، کیا یہ واقعی یہ کر لیں گے کہ یہ ایک ملک کی ایک قوم کو نقصان پہنچائیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے، کیونکہ ان کو سارا ڈر یہ ہے کہ اب یہ چوری کا پیسہ ہے، یہ جو NRO ہے ہم نے جو لے لیا ہے، اب کہیں عمران خان آ کے اس کو ریورس نہ کر دے بس، تو انہوں نے تو قتل اور جانا سلام اللہ، ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو فوج کا جنرل، یہ ان کے ساتھ مل کے، اور یہ جو ہمارے سے ہوا ہے 6 مہینے، میں اپنی قوم سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہم اب ہمارا اب یہ سوال ہے، ہم نے اپنے آپ سے پوچھا کیا ہم نے ایسی رہنا ہے یا ہم نے اپنی تقدیر بدل کے آزاد ہونا ہے؟ آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے واردات کرنی ہے، مجھے پتا تھا ایک یا اس دن ہونی تھی یا اگلے دن ہونی تھی، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ ان چوروں کی غلامی کے نیچے رہنا، اس سے بہتر ہے زندہ نہ رہو۔ میں یہ طے کر کے آیا، اور میں جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سڑکوں پہ، پھر میں کال دوں گا، پھر اسلام آباد کی میں کال دوں گا، اس لیے کہ اس قوم کے اوپر اگر ان چوروں نے اور ان ظالموں نے حکمرانی کرنی ہے، اور اگر ہم بحیثیت قوم اس کو ایکسپٹ کر گئے، تو اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا، یہ بڑی خواب تھی، اس لیے لاکھوں لوگ مرے نہیں تھے، شہادتیں نہیں ہوئی تھی۔ میں لاہور میں بڑا ہوا ہوں، ایک گھر نہیں تھا جو ایسٹ پنجاب سے ہے جدھر لوگوں کی قربانیاں، عورتیں بچے جس طرح قتل عام ہوئی تھی۔ یہ بڑی قربانی کے بعد ملک بنا تھا۔ قائد اعظم جب پاکستان لینڈ کیا، انہوں نے 3 ہفتے پہلے، انہیں پتا تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا، کسی کو نہیں بتایا کہ کہیں اگر دشمنوں کو پتا چل گیا تو وہ انہیں پتا کہ اگر قائد اعظم فوت ہو گئے تو یہ ملک نہیں بنے گا، کسی کو پتا نہیں چلنے دیا۔ اور 3 ہفتے پہلے لینڈ کرتے ہیں کراچی، تو ایڈمرل جو ان کا اسسٹنٹ تھا اسے کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا، اس لیے نہیں بنا پاکستان کہ چوروں کی ہم غلامی کریں، یہ ظالموں کی جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اعظم سواتی کو جب اس کے اوپر تشدد کر رہے تھے، اسے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ کہ اس کو ہم اس طرح ننگا کر کے ماریں گے۔ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے ہیں، اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہ عمران خان کو پیغام دو کہ اس کو اس طرح ہم ننگا کر کے ماریں گے۔ پنڈی کا وہ
مسٹر وائی جو ملتان کا ہے، مسٹر وائی بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے ایم پیز کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے، اور عمران خان کو تو ہم نے وہ کرنا ہے جو اعظم سواتی سے کیا۔ یعنی یہ ہمارے لوگ ہیں۔ جنرل باجوہ جاگیں، یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ اگر آپ نے ان کے اوپر کالی بھیڑوں پہ ایکشن نہ لیا، یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی، یہ قوم ٹوٹنے کی طرف جائے گی۔ عمران خان کو جب اللہ نے لے کے جانا ہے میں تو تیار ہوں اس کے لیے۔ ملک کا سوچیں، اپنی ذات سے نکل جائیں باہر کہ جی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، اپنی ذات کے لیے، یہ چوروں نے تو اپنے پیسے کے لیے، ہم اپنے ملک کو قربان کر رہے ہیں۔ جو لوگ سڑکوں پہ ہیں، ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی آنکھیں دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تلاش میں ہے کہ وہ پاکستان جدھر یہ آزادی سے رہے، جدھر کوئی کسی کو اجازت نہ ہو کہ کمزور کے اوپر کوئی ظلم کرے۔ تھانے کچہری کے اندر بیچارہ غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا، اس کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر باری آ کے اپنی ساری چوری معاف کروا لیتے ہیں۔ 1100 ارب روپے کی یہ چوری معاف کروا رہے ہیں اپنے، 1100 ارب روپے کا این آر او لے رہے ہیں، ملک کو تباہی کے اندر ڈال کے، معیشت تباہ کر کے، مہنگائی میں لوگوں کو پھنسا، اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے این آر او لے رہے ہیں، اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ملک کو جو مرضی ہو، ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمیں ہمارے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، جس کا جینا مرنا پاکستان میں، جن کے پیسے ہی باہر پڑے ہوئے ہیں، جو عیدیں باہر ہیں، جو ان کی شاپنگ باہر ہے، بچے باہر ہیں، جنہوں نے جائیدادیں باہر بنائی ہوئی ہیں، بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی ہے، ان کے لیے ہمیں قربان کر رہے ہیں۔ اور غدار پھر کون رہا؟ کون ہے پاکستان کا غدار؟ میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا، شہباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی، یہ دنیا میں بینڈ ہے، اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی، اور میں نے کہا کہ جس نے ریمانڈ میں بھیجا اس آدمی کو جس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہو، اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں گے۔ میرے پہ دہشت گردی کا پرچہ لگا دیا۔ تو یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ہم وہ خود بھولے نا، جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ مر جاتی ہے۔ ہمارا تو نظریہ تھا، ہمارا نظریہ ہے اسلامی فلاحی ریاست، جو مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس کرنی تھی۔ علامہ اقبال کی شاعری تو پڑھنے ساری، وہ سارا وقت جگاتا رہا علامہ اقبال، غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے، پرواز صرف شاہین آزاد کی ہے، اور آزادی تب آتی ہے جب انصاف ملتا ہے۔ انصاف جب تک نہیں ملتا وہ قوم آزاد نہیں ہوتی، یا انصاف ہی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب۔ یا میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جب تک یہ ریزائن نہیں ہوں گے تفتیش ہی نہیں ہو سکتی۔ تینوں تو وہ ملوث ہیں جن کے نیچے تفتیش ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب اس ملک کو بچائیں، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ جتنا بڑا ہمیں مقام دیتا ہے اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری ڈالتا ہے۔ آخرت میں ہماری ججمنٹ ہوگی کہ ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے، اپنی ذمہ داری انسانیت کے لیے پوری کی یا نہیں کی۔ اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو اعظم سواتی جو اسے ہوا ہے کہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لینا تھا، کیا یہ جو شہباز گل سے ہوا ہے کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی رول آف لا نہیں ہے اس ملک میں، وہ تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اگر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے، کمزور کے لیے دوسرا ہے، ملک کی تو فیوچر ہی کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو کمزوروں کو، چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں اور طاقتور ڈاکوؤں کو پکڑتی نہیں ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ آج ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ کیوں غریب ہے؟ کیونکہ وہاں طاقتور قانون کے اوپر ہے۔ اور اگر سنگاپور اوپر گیا تھا تو ان کے اسٹیٹس مین نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے، اس کی سٹوری پڑھ لیں کہ کیسے اس نے سنگاپور کو اٹھایا۔ پہلے انصاف لے کے آیا، انصاف سے کرپشن ختم ہوئی، اور اس کے بعد خوشحالی آ گئی۔ شیر شاہ سوری سب سے بڑا
مانا جاتا ہے کہ یہ جو بادشاہ تھے ہندوستان کے سب سے بڑا. کیا کیا شیر شاہ سوری؟ کدھر سے شروع ہوا؟ جو اس کو جاگیر ملی بہار میں، اس نے کیا کیا؟ اس نے رول آف لا قائم کر دیا. اس نے سارے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ختم کر دیا. اس نے وہاں انصاف کر دیا. سارے تاجر ارد گرد کی جاگیروں سے چھوڑ کے تو شیر شاہ سوری کی جاگیر میں آ گئے. وہاں خوشحالی آ گئی کیونکہ وہاں انصاف تھا. ادھر سے وہ کھڑا ہوا اور ادھر سے اس نے جب ہندوستان کی سنبھالی جب حکومت، تو ادھر اس نے انصاف قائم کیا. اس لیے آج اس نے لوگوں کے جب انصاف آیا خوشحالی آ گئی. یہاں ہم رینگتے رہیں گے امریکنوں کے، کبھی ادھر ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ جی ہمیں ادھر سے پیسہ مل جائے، کبھی وہ چینیوں کے پاس جا رہے ہیں پیسہ مل جائے، اور کبھی ہم جی ہم مانگنا تو نہیں چاہتے لیکن ہم مجبور ہیں، ہم بڑے مجبور ہیں. تو 30 سال تو آپ دونوں فیملی حکومت کرتی رہی ہیں، تو کس نے مجبور کیا اتنا؟ کون اس ملک کو؟ یا جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں ہندوستان بھی آگے نکل گیا، بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا. جب بنگلہ دیش بنا تھا تو لوگوں نے یہاں کہا جی بوجھ ہے ہمارے اوپر بنگلہ دیش میں، غربت بہت زیادہ ہے. وہ آگے نکل گیا ہمارے سے. جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں تو کہتا جی ہم مجبور ہیں، ہم تو مانگنے نہیں آئے لیکن ہم مجبور ہیں. آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کو جو پیغام دینا وہ یہ کہ دیکھیں، آپ نے سب نے، میں نے فیصلہ کیا پھر سے کہ جیسے ہی میں یہاں سے ٹھیک ہوں گا میں سیدھا سڑک پہ، اور میں نے اسلام آباد کی کال دے دی. آپ سب سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں، اپنے مستقبل کے لیے آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا اپنی آزادی کے لیے. غلام قوم دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی. ہر ایک پاسپورٹ پوچھے ہمارے پاکستانیوں سے کیا ہوتا ہے، دنیا عزت نہیں کرتی اور وہ قوم اوپر ہی نہیں جا سکتی. اگر ہم نے یہ غلامی کر کے اوپر جانا تھا تو ہم کب 40 سال سے تو میں جانتا ہوں غلامی کر رہے ہیں. وہ کوئی امریکن آتا ہے اس کے پیر میں گر جاتے ہیں، کوئی گورا رنگ دیکھتے ہیں اس کے جوتے پالش کرنے شروع کر رہے ہیں. وہ جب سازش ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ امریکن وہ عورت کوئی امریکن ایمبیسی سے مریم نواز کو ملنے گئی، وہ گھر سے باہر گئی اس کو ریسیو کرنے. اسے ایسے ملے جیسے کوئی برطانیہ کی پتہ نہیں کوئی ملکہ آ گئی. اس کے سامنے صرف لیٹ ہی نہیں گئی کہ میرے اوپر سے چل کے جاؤ جا کے اس کے جوتے نہ گندے ہو جائیں. یہ اپنے آپ کو ہم ذلیل کرتے ہیں ساری جگہ دنیا کے اندر، کیونکہ ہم بیکاریوں کی طرح پھرتے ہیں، قومی غیرت کھو بیٹھے. اور کیوں نہیں ہم آگے بڑھ سکتے؟ کیونکہ انصاف نہیں ہے. انصاف نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، آزادی نہیں ہے. تو میرے پاکستانیوں، آپ نے سب نے جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. آپ نے سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنا، آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے. ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے. جہاد کرنا ہے. جہاد کیا ہے؟ ظلم کے سامنے کھڑے ہونا، ناانصافی کا مقابلہ کرنا، اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونا. یہ آپ کا فرض ہے. اور اللہ نے کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہے. تو انصاف آپ کو آزاد کرتا ہے اور آزاد کی پرواز ہے. تو اس لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے، آپ نے پوری طرح اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے اور ان تینوں کی ریزگنیشن مانگنی ہے. کیونکہ جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کرتے یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا، اس کی تفتیش نہیں ہوگی. کیونکہ کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ ہے، ایف آئی اے ساری ایجنسیز ان کے کنٹرول کے نیچے. تو کیسے انصاف ملے گا؟ جنرل باجوہ کو بھی کہنا، میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میجر جنرل فیصل کر رہا ہے یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. فوج اس ملک کی ضرورت ہے. ہم جو میری طرح کے لوگ آزاد سوچ ہی نہیں سکتے زندگی آزادی کے علاوہ، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو، کیونکہ مضبوط فوج ہی ہمیں آزاد رکھے گی. یہ کمزور کر رہا ہے فوج کو. ان حربوں سے ہماری فوج کمزور ہو رہی ہے. ہم جب تنقید کرتے ہیں یہ تعمیری ہے، یہ اپنی فوج کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہم کر رہے. ہم آپ کو آج کہہ رہے ہیں، ساری قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ چوروں کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا. قوم آپ کو بار بار کہہ رہی ہے
نہ یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار مار کے یہ فیصل کہ جی نہیں آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ چلنا نہیں چلنا انہوں نے، اور انتشار کی طرف جا رہا ہے قوم. سو مہربانی کریں اس کو ریزائن کروائیں، اس کے اوپر پوری تفتیش کریں کہ اس نے کس قسم کا ظلم کیا ہے. اعظم سواتی کے اوپر جو ہوا ہے، جو شہباز گل کے اوپر ہوا ہے، جو جمیل فاروقی کے اوپر ہوا ہے، ننگا کر کے کون سی قوم اجازت دیتی؟ کبھی سنا ہے امریکہ کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ میں کسی آزاد قوم میں سنا ہے کہ اس طرح آزادی رائے کے اوپر کسی کو ننگا کر کے ماریں اور پھر دھمکیاں دیں آگے سے کہ یہ بتا دو کہ عمران خان سے بھی یہی ہوگا؟ یعنی یہ ہماری ایجنسیز ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ ملک کو ہی کمزور کرو. تو پروٹیسٹ ہوگا جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کریں گے. جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں سڑک پہ پھر آ رہا ہوں اور میں اسلام آباد کال دوں گا، آپ تیار رہیں. انشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑا بچایا ہے، مجھے ایک نئی زندگی دی ہے اور میرے میں عزم دے دیا ہے کہ میں اپنی قوم کی آزادی کے لیے پوری طرح لڑوں. پاکستان زندہ باد.